بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ سے ایک سمپل سا سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں۔ 12-14 سال اسکول میں گزارنے کے بعد کیا آپ کو پتہ ہے کہ پیسے کیسے مینیج کرتے ہیں، سٹریس کو کیسے کنٹرول کرتے ہیں، لوگوں کو کیسے سمجھتے ہیں یا سمجھاتے ہیں، یا خود کو کیسے سمجھاتے ہیں، یا خود کو کیسے آپ سمجھ سکتے ہیں؟ اسکول نے ہمیں بہت کچھ سکھایا ہوتا ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، لیکن زندگی جینا نہیں سکھایا۔ یہ ایک سب سے بڑی پرابلم آ جاتی ہے ہم میں۔ آج ہم بات کریں گے ایسی چیزوں کی جو اسکول ہمیں نہیں سکھا سکتا یا کبھی نہیں سکھایا، اور شاید اس ویڈیو کے بعد آپ ایجوکیشن کو تھوڑا ڈفرینٹ اینگل سے دیکھ سکیں۔ اچھا جی، اسکول نے ہمیں میتھ کے سوال حل کرنا سکھائے، الجبرا سکھایا، لیکن پیسے کیسے کمائے جاتے ہیں، پیسے کیسے کام کرتے ہیں، یہ نہیں سکھایا، کسی نے نہیں بتایا۔ سیونگ کیا ہوتی ہے، انویسٹمنٹس کیا ہوتی ہیں، ڈیٹ یعنی کہ قرض کا جال جو سا ہوتا ہے وہ کیسے بنتے ہیں، کیسے بنا جاتا ہے، اور وہ کیا حال کرتا ہے بندے کا۔ مہنگائی کیا ہوتی ہے، آپ اس کو کیسے مینیج کر سکتے ہیں۔ 20 سے 25 سال کے جب آپ ہو جاتے ہو تب آپ کو اچانک یہ ساری کی ساری چیزوں کو پہلی دفعہ دیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ خاص طور پر پاکستان میں یہ ایسا ہوتا ہے۔ اور پھر جب آپ جاب کر رہے ہوتے ہو یا کام کر رہے ہوتے ہو تو صرف آپ کی ایک ہی سوچ ہوتی ہے کہ سیلری تو آ رہی ہے، تنخواہ تو آ رہی ہے، لیکن بچ کچھ نہیں رہا، کیسے بچے گا۔ نمبر ضروری تھے جب آپ پیپر دیتے تھے، ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی ضد تھی، یہ ساری چیزیں تھیں، لیکن پیسے کیسے مینیج کریں گے یہ کسی نے آپ کو نہیں بتایا۔ زندگی میں سروائیول کیسے کریں گے یہ اسکول میں نہیں سکھایا۔ میتھ کا فارمولہ کم کام آتا ہے، کہاں کام آتا ہے، صرف آپ پیپر ہی حل کرتے ہو اس کے اوپر۔ فائنینشیل ڈسپلن جو ہے وہ زیادہ کام کرتا ہے، زیادہ کام آتا ہے۔ اسکول نے ہمیں یہ سکھایا جی کہ آپ بہت اچھے اگر اسٹوڈنٹ ہیں تو آپ پاس ہو جائیں گے، اگر آپ اچھے اسٹوڈنٹ نہیں ہیں تو آپ فیل ہو جائیں گے۔ لیکن پھر بات وہیں پہ آ جاتی ہے کہ کسی نے آپ کو یہ نہیں سکھایا کہ فیل ہونے کے بعد آپ نے دوبارہ اٹھنا کیسے ہے، دوبارہ پاس کرنے کے لیے کیا طریقہ آپ نے استعمال کرنا ہے۔ لوگ کیا کہیں گے کو اگنور کیسے کر سکتے ہو، آپ یہ سینٹینس کیسے اگنور کر سکتے ہو کہ اگر آپ فیل ہوتے ہو تو لوگ آپ کو کیا کہیں گے۔ کمپیریزن سے کیسے آپ بچو گے کہ وہ پاس ہو گیا ہے اسی جگہ پہ بیٹھا ہوا جہاں پہ آپ دونوں پڑھ رہے تھے تو میں فیل ہو گیا ہوں، تو اس چیز کو آپ کیسے مینیج کرو گے۔ اسکول میں اگر آپ فیل ہو جاتے ہو تو لیبل مل جاتا ہے جی کہ یہ بچہ پاس ہو گیا اور یہ بچہ فیل ہے۔ لائف میں اگر فیل ہو جاؤ، لیبل تو نہیں لیکن لیسن، سبق ضرور ملتا ہے۔ یہ ڈفرینس جو سا ہے لیبل اور لیسن کا ڈفرینس جو سا ہے یہ آپ کے اسکول نے آپ کو نہیں سکھایا۔ کمیونیکیشن سکلز کی جب آپ کی باری آتی ہے، کمیونیکیشن سکلز کی اگر آپ بات کرتے ہو تو وہ بھی آپ کو اسکول میں نہیں سکھائی جاتی۔ اسکول میں آپ کو اردو گرامر سکھائی جاتی ہے، اسکول میں آپ کو انگلش گرامر سکھائی جاتی ہے۔ دونوں کے درمیان آپ کو ڈفرینس پتہ ہے؟ گرامر اور کمیونیکیشن کے درمیان کیا ڈفرینس ہے؟ گرامر جو ہے وہ آپ کو سکھاتی ہے جی کہ صحیح جملہ کیسے بولنا ہے، کیسے لکھنا ہے۔ کمیونیکیشن آپ کو سکھاتی ہے کہ صحیح جملہ کیسے لوگوں کو سمجھانا ہے۔ اصل دنیا میں، اسکول کے باہر والی دنیا میں، آپ کا جو سا کانفیڈنس ہے وہ آپ کی گرامر سے زیادہ کام کرتا ہے۔ انٹیلیجنٹ اسٹوڈنٹس جو بہت انٹیلیجنٹ اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، 1100 میں سے 1000 نمبر لے لیا، فرسٹ کلاس فرسٹ ہو گئے، بورڈ ٹاپ کر دیا، اسکول ٹاپ کر دیا،
لیکن وہی لوگ جب پریکٹیکل زندگی میں آتے ہیں، پریکٹیکل لائف میں آتے ہیں، تو وہ فیل ہو جاتے ہیں، اسی لیے پیچھے رہ جاتے ہیں کہ ان کی گرامر تو اچھی ہوتی ہے لیکن ان کی کمیونیکیشن جو سی ہے وہ اچھی نہیں ہوتی، اور ان کو بولنا نہیں آتا، بیسیکلی ان کو بولنا نہیں آتا۔ اسکول نے پریزنٹیشن مارکس دے دیے، آپ کا پیپر بہت اچھا تھا، آپ نے بورڈ پہ بہت اچھا پریزنٹ کیا، یا آپ نے بہت اچھی تقریر کر دی، لیکن آپ کی بولنے کی صلاحیت جو سی ہے، جس کو آپ کنورسیشن سکلز کہتے ہو، وہ ڈیولپ نہیں کر سکتا اسکول، آپ کی نہ کر سکے گا۔ اسکول آپ کو یہ نہیں سکھا سکتا کہ غصہ کیسے کنٹرول کیا جاتا ہے، ریجیکشن جو سی ہے، فیلئر جو سا ہے، وہ کیسے کنٹرول کرتے ہیں، اس کو ہینڈل کیسے کرتے ہیں آپ۔ ٹاکسک لوگ جو سے ہوتے ہیں، جو آپ کی مزاج کے مطابق لوگ نہیں ہوتے، ان سے آپ کیسے ڈیل کرتے ہو۔ ہم ڈگریز لے لیتے ہیں لیکن ایموشنلی امیچیور ہو جاتے ہیں، ہمیں اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم ایک سچویشن میں کیا ریئیکٹ کریں، کیسے رسپونڈ کریں ایک سچویشن کو۔ اور یہ ساری کی ساری چیزیں جب آپ اسکول سے باہر نکلتے ہو، جب آپ 30 سال کے ہو جاتے ہو، تو تب آپ سیکھتے ہو کہ زندگی جو سا ہے وہ صرف نمبر حاصل کرنا یا مارکس حاصل کرنے کا نام نہیں تھا۔ ایموشنل اسٹرینتھ جو سی ہے وہ آپ کی اکیڈیمک اسٹرینتھ سے زیادہ ضروری ہے، جذباتیت آپ کی زیادہ ضروری ہے۔ اسکول نے ہمیں کسی بھی سوال کا جواب جو ہے وہ یاد کرنا سکھایا ہے، ظاہر سی بات ہے کہ وہ ساری کی ساری چیزیں ہوتی ہیں یہاں پہ، لیکن واپس سوال کرنا نہیں سکھایا، سوال پوچھنا نہیں سکھایا، کسی بھی ٹاپک کے متعلق آپ کے ذہن میں جو چیز چل رہی ہوتی ہے اس کو کیسے ایک سوال میں تبدیل کرنا ہے وہ نہیں سکھایا آپ کو اسکول نے۔ آپ ایک دوسرے کے ساتھ کسی ٹاپک پہ بحث نہیں کر سکتے، ڈیبیٹ نہیں کر سکتے، اپنے شک جو سے ہیں وہ کلیئر نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کے ٹیچرز آپ کے سوال پوچھنے کی صلاحیت کو مار دیتا ہے۔ ایک اسکول میں آپ کا ٹیچر جو سا ہے وہ آپ کے سوال کرنے کی صلاحیت کو مار دیتا ہے۔ سسٹم چاہتا ہے جی، آپ کے اسکول کا سسٹم چاہتا ہے کہ آپ رٹا لگائیں، آپ ایک چیز کو یاد کریں، بس اس کے آگے کوئی اس کے متعلق سوچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو کتاب میں لکھا ہوا ہے یا جو ٹیچر نے بورڈ پہ لکھ دیا ہے اسی کو یاد کر کے آپ نے سنانا بھی ہے اور لکھنا بھی ہے۔ لیکن دنیا کیا کہتی ہے جی، آپ اس کے متعلق سوچیں، آپ اس ٹاپک کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے، وہ دنیا جاننا چاہتی ہے۔ یہ سب سے بڑا گیپ آ جاتا ہے پاکستان کے ایجوکیشن سسٹم میں کہ آپ کو سوال پوچھنا نہیں سکھایا جا رہا، آپ کو سوال کو یاد کرنا سکھایا جا رہا ہے۔ اسکول میں ٹیچر جو ہے وہ ہر اسٹوڈنٹ کو ایک جیسا ہی سمجھتا ہے، لیکن ہر اسٹوڈنٹ ایک جیسا نہیں ہوتا۔ اس کی ایک وجہ ٹیچر کو جو ہے وہ ہر اسٹوڈنٹ ایک جیسا اس وجہ سے لگتا ہے کیونکہ ہر اسٹوڈنٹ نے ایک ہی کتاب پڑھنی ہے، ایک ہی سلیبس پڑھنا ہے، ایک ہی سپیڈ سے چلنا ہے۔ 30 منٹ کا جو سا پیریڈ ہے آپ کا، سب کے لیے 30 منٹ کا پیریڈ ہوتا ہے، اور ٹیچر یہ سمجھتا ہے جی کہ 30 منٹ کے پیریڈ میں جو میں نے چیز پڑھا دی ہے وہ سارے کی ساری اسٹوڈنٹس کو سمجھ آ گئی ہے۔ لیکن اصلیت کیا ہے؟ اصلیت یہ ہے کہ اگر آپ کی 15 بچوں کی کلاس ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 15 مختلف قسم کے بچے آپ کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، مختلف سوچیں، مختلف دماغ آپ کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں۔ کسی کو بزنس میں انٹرسٹ ہے، کسی کو کریٹیوٹی، تخلیقیت جو سا ہے کسی کی اچھی ہے، کسی کی ٹیکنیکل سٹرینتھ زیادہ ہے، کسی کا دماغ زیادہ چلتا ہے۔ لیکن کیا مسئلہ ہے جی کہ ہم نے معیار جو سا ہے وہ ایک ہی رکھ دیا ہے کہ 15 بچے ہیں، 15 کے 15 بچے اسی سوال کو یاد کریں گے، رٹا ماریں گے، آ کر سنائیں گے بھی اور لکھ کے بھی دیں گے، اسی وجہ سے ان کو اسی بیس پہ نمبر ملیں گے، جو کہ بہت بڑی زیادتی ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اسکول بیکار ہیں، اسکولوں کی ضرورت، اسکولوں کی اہمیت اپنی جگہ پر وہی ہے، لیکن یہ مکمل نہیں ہے۔ ان کا سسٹم جو ہے وہ ابھی مکمل نہیں ہے، ان کا سسٹم ابھی نامکمل ہے۔
یہ آپ کو ایکڈیمکس جن سے ہیں یہ پڑھا دیتے ہیں، آپ کو سوشل نہیں بنا سکتے. سوشل لائف میں، سوسائٹی میں جب آپ اسکول سے باہر جاتے ہو، اس اسکول کی باہر کی زندگی کے لیے اسکول آپ کو تیار نہیں کر سکتے. اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں تو صرف مارکس پر فوکس نہیں کرنا، مارکس پر فوکس نہیں کرنا، لائف سکل سیکھنی ہے. ایسی سکل سیکھنی ہے جس کے ذریعے آپ کچھ اچھے طریقے سے کما سکو اور اپنی زندگی اچھے طریقے سے گزار سکو. بکس کے باہر بھی نالج ہے، آپ کی جو سلیبس کی کتابیں ہیں ان کے باہر بھی نالج ہے. اس علم کو حاصل کرنے کی کوشش کریں. فیل ہوتے ہیں کوئی بات نہیں ہے، 10 دفعہ فیل ہوں، 20 دفعہ فیل ہوں، لیکن دوبارہ اسی جگہ سے دوبارہ اٹھیں، اپنی غلطیوں سے سیکھیں اور اسی فیلئر کو پاس میں تبدیل کر دیں. کمیونیکیشن پہ کام کریں، ایک دوسرے کی بات کیسے سننی ہے، ایک دوسرے کو اپنا نقطہ نظر کیسے سمجھانا ہے، ایک دوسرے کو اپنی بات کیسے منوانی ہے، دوسرے کی بات کیسے سمجھنی اور ماننی ہے، اس چیز پہ پریکٹس کریں. فائنینشیل لٹریسی، لین دین کا کاروبار ہے اور سیونگ کا جو سا کاروبار ہے، اس کو سیکھنے کی کوشش کریں. یہ بھی ایک بہت اچھی اسکل ہے آج کل کے زمانے میں. خود کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ آپ خود کیا چاہتے ہیں، کیونکہ آخر میں بات وہیں پہ آ جاتی ہے کہ ڈگری آپ کو صرف جاب دے گی. آپ اچھے نمبر ہوں گے، ظاہر سی بات ہے کہ وہ آگے جن سا بیٹھا آپ کا انٹرویو لے رہا ہوگا، اس نے آپ کے نمبر دیکھ لیے ہیں، دوسرے بندوں کے بھی نمبر دیکھ لیے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس نمبر زیادہ ہیں تو وہ نوکری آپ کو مل جائے گی. ڈگری آپ کو صرف آپ کی نوکری دے سکتی ہے. سیلف اویئرنیس، اگر آپ اپنے آپ کو خود پہچانتے ہو تو وہ پہچان جن سے ہے وہ آپ کو ڈائریکشن دے گی کہ اس سمت میں آپ کام کرو گے تب آپ کامیاب ہو سکتے ہو. اور ڈائریکشن کے بنا سپیڈ کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم ان ٹاپکس کو ڈیٹیلز میں ڈسکس کریں تو کمنٹ کریں پارٹ 2. بہت شکریہ.